ایک لاش جو ہے نا نالی میں لاش ملی, گاؤں والے جمع ہو گئے, بولے کیا ہے دیکھو تو. اب 10-12 نوجوان جمع ہو گئے, وہ لاش کو نکالو, نالے سے لاش نکالا, مرنے والے کو مرے ہوئے 2 دن ہو گیا, لاش کی شکل بدل گئی ہے, پہچان میں نہیں آ رہا ہے یہ کون ہے. پہچاننے والوں نے پہچانا, بھائی پہچانو یہ کس کی لاش ہے. اگر مسلمان ہوگا ہم لوگ غسل دے دیں گے, جنازہ پڑھ کر دفن کر دیں گے, پہچانو تو صحیح. بولا نہیں, چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, سر پہ ٹوپی نہیں ہے, کرتا پائجامہ پہران نہیں ہے. بولا نہیں, پہچان میں نہیں آ رہا ہے کہ کون ہے. تو ایک بوڑھے میاں تھے, انہوں نے کہا کہ اس کا آئیڈینٹی کارڈ دیکھو, انار جیبے دیکھو کچھ آچھے کہ جو پہچان پتر کارڈ کونو کارڈ آچھے. تو دیکھا تو بولا کہ ہاں آدھار کارڈ پاوے چھے, آدھار کارڈ آچھے. بولا دیکھو نام کی آچھے انار. تو نام دیکھا تو اس کا نام لکھا ہوا تھا راجا. بولا راجا یہ کیسے ہوگا, راجا ادھر بھی ادھر بھی ہے. بولے نار باپ پر نام کی, بار نام کی ہے دیکھ تو. بولے باپ کا نام ہے کھاجا. سمجھ میں آئے گا؟ ارے سمجھ میں آئے گا, یہ ادھر کا مال ہے کہ ادھر کا مال ہے. تو وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ بھائی کیسے کیا ہوگا, سمجھے بھی نہیں آ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے, یہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے. ہم لوگ پریشان ہو گئے کیسے کیا ہوگا. تو ایک بوڑھے میاں بولے کہ پریشان مت ہو, ٹینشن مت لو, یہ ایک راستہ ہے, اس سے ایک دم فائنل ہو جائے گا کہ یہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا. اب راستہ کی آچھے ہمیں بولبو نا, اپنا رب بوجھتے پارے آچھے. نوجوانوں, میرے بچوں, کیا تم چاہتی ہو کہ ہماری موت کہیں ہو جائے تو ہماری پہچان لوگ ہمارے لباس کو کھول کر دیکھے کہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ افسوس ہے. ارے مسلمان کی شان تو وہ ہے کہ مسلمان جس گلی سے گزر جائے اس کی خوشبو بتا دے گا کہ ادھر سے کوئی مسلمان گزرا ہے. مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے, مومن کی یہ شان ہونی چاہیے. اس لیے نوجوانوں اپنی زندگی کو بدلو. صرف جمعہ مت پڑھو, 5 وقت کی نماز ہے, 5 وقت کی نماز پڑھو. آج ہماری مسجدیں خالی. ابھی فلسطین میں جو جنگیں ہو رہی ہے, اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرو, مولا ہمارے فلسطینی بھائیوں کو اے اللہ کامیابی و کامرانی عطا فرما دے. آمین بولا الحمدللہ. اس لیے قربان جاؤ, ایمان دیکھنا ہے, ان لوگوں کی ایمان دیکھو. ایمان اسے کہتے ہیں. لاش, شوہر کے لاش پڑی ہے, ایک ہماری بہن شوہر کی لاش پڑی ہے, گود میں بچے کی لاش پڑی ہے, پھر بھی کہہ رہی ہے احد احد, نعرے تکبیر اللہ اکبر کی نعرہ لگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مولا تو جس میں راضی ہے تیری بندی اس میں راضی ہے. یہ ہے ایمان. ہم لوگ صرف جمعہ نماز پڑھ رہے ہیں. قربان جائیے, فلسطین کے جتنے مجاہدین ہیں جو مسلمان ہیں, جنگیں ہو رہی ہے, ان لوگوں کی نمازیں قضا نہیں ہو رہی. بم بارود کے درمیان میں بھی نمازیں قضا نہیں ہو رہی ہے. ہم نرم بستروں پر رہ کر بریانی پلاؤ کھا کر نمازیں چھوڑ رہے ہیں. تو بتاؤ مضبوط ایمان کس کا ہے, میرا ہے کہ اس کا ہے؟ بولو بھائی, ارے بھائی مضبوط ایمان کس کا ہے؟ تو بتائیے ان لوگوں کا نہ ہے. تو اپنے ایمان کو مضبوط کرو, اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ. جو مسلمان کی پہچان ہے, جو مومن کی پہچان ہے, وہ پہچان بناؤ. صرف جمعے کی نماز نہیں, 5 وقت کی نماز. جب مومن کے کانوں سے اذان کی آواز ٹکراتی ہے تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر کاروبار کو چھوڑے, دنیا داری کو چھوڑے اور سیدھے مسجد میں پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دے. پھر اللہ خوش ہوگا, پھر اللہ انعام یہاں بھی دے گا, آخرت میں بھی عطا فرمائے. فلسطین کے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک دو شعر سنا دیں, سنیں گے؟ یہی ایمان میرا ہے, یہی ایمان میرا ہے, بولو بولو مسلمانوں, یہی ایمان میرا ہے,
بولو بولو مسلمانوں. فلسطین کا مجاہدین کہتا ہے موسیٰ ہے ہم، موسیٰ ہے ہم، فرعون کو سجدہ نہ کریں گے. موسیٰ ہے ہم، فرعون کو سجدہ نہ کریں گے. ہم ہیں خلیل، آگ کی پرواہ نہ کریں گے. ہم ہیں خلیل، آگ کی پرواہ نہ کریں گے. ابو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہیں. ابو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہیں. مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، یہی ایمان میرا ہے. بولو بولو مسلمانوں، اٹھو جوانوں دین کی توقیر کے لیے، اجداد کے ہر خواب کی تعبیر کے لیے. اٹھو جوانوں دین کی توقیر کے لیے، اجداد کے ہر خواب کی تعبیر کے لیے. آتی ہے صدا 313 کی عدد سے، آتی ہے صدا 313 کی عدد سے. زندہ رہیں گے نعرہ تکبیر کے لیے، یہی ایمان میرا ہے. بولو بولو مسلمانوں. مسلمان کی شان یہ ہے، مسلمان ہو نمازی نہ ہو، مسلمان ہو اور نماز کا اہتمام نہ کرتا ہو تو قربان جائیے. یہ افسوس ہے، بہت ہی افسوس ہے. اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. نمازوں کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد کرو. جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا انشاءاللہ. آباد کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھاؤ، دیکھتے کتنے لوگ تیار ہو. الحمدللہ، ماشاءاللہ. اللہ جتنے بھی نوجوانوں نے ہاتھ اٹھایا ہے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. کون نمازی؟ ارے بولو نا، کون نمازی؟ پکا سچا، ایسا ویسا نمازی نہیں. ایک آدمی دلی سے آ رہا تھا، سیمانچل پکڑنا تھا. اچھا سیمانچل جانے نا اپنا ٹرین اچھے نا، سیمانچل پکڑنا تھا، اس کو بہار آنا تھا. کٹیہار کا آدمی تھا، ٹکٹ نہیں تھا. سوچا کاؤنٹر میں جائیں گے، ٹکٹ لیں گے، ٹرین میں بیٹھ جائیں گے. جب کاؤنٹر میں آیا دلی کا تو دیکھا کہ اتنی بھیڑ ہے کہ ٹکٹ کے چکر میں رہیں گے ٹرینیں چھوٹ جائیں گی. ٹکٹ نہیں بولا، بولا کہ وہ ٹی ٹی آئے گا نا ٹرین میں سمجھ لیں گے. آدمی بڑا چالاک تھا، ہوشیار آدمی تھا، بڑا چتور آدمی تھا. ٹکٹ کٹایا، ارے بولو نا، بغیر ٹکٹ کا وہ ٹرین میں چڑھ گیا. ٹرین کھل گئی، کچھ دیر کے بعد دیکھا ٹی ٹی آ رہا ہے. بولا اچھا آؤ. بیگ کھولا، چادر نکالا، ٹرین میں بچھایا، نیت بہانا اللہ اکبر. ٹی ٹی آ کے بغل میں کھڑا ہو گیا کہ سلام پھیرے گا، ٹکٹ لے. یہ ٹی ٹی کو کنکھی سے دیکھ لیا کہ ٹی ٹی کھڑا، سلام پھیرا، پھر نیت باندھ لیا اللہ اکبر. ٹی ٹی کو یہ موقع نہیں دیتا تھا بولنے کا. ٹی ٹی بھی بڑا ضدی تھا، پلتھی مار کے بیٹھ گیا. ٹی ٹی بولا کہ ہم کو پتا چل گیا تمہارے پاس ٹکٹ نہیں ہے، لیکن تم ہم کو پہچانتے نہیں ہو، ہم بہت ضدی ٹی ٹی ہیں، جب تک ٹکٹ نہیں لیں گے ہلیں گے نہیں ہم. پڑھو کتنا نماز پڑھتے ہو تم. یہ بھی بہار کا تھا، دلے دل سوچا کہ تم بھاگو گے کیسے، ہم کو پتا نہ ہے. سلام پھیر کر یہ نوجوان کھڑا ہوا، زور سے بولا نیت کرتا ہوں میں 200 رکعت نماز کی، دلی سے لے کر پٹنہ تک. اللہ اکبر. ٹی ٹی بھاگ گیا. بولو نماز تم پڑھتے رہو، ٹکٹ نہیں لے گئے. ٹکٹ معاف ہے. اللہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو پکا سچا نمازی بنا دے. یہ مسجد کا جلسہ ہے، مسجد کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا. مسجد کو آباد کرو، اللہ تیری زندگی کو آباد کرے گا. نوجوانوں مسلمان ہو، اور جس مسلمان کی زندگی میں نماز جیسا عمل نہ ہو پھر اس کی زندگی بیکار ہے. اس لیے نوجوانوں نماز پڑھو اس سے قبل کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. نماز پڑھو، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. نماز پڑھ لو، نہیں تو تمہاری نماز تو ایک دن ایسا نہ ہو کہ نماز نہیں پڑھے لیکن تمہاری نماز جنازہ پڑھی گئی. اس لیے نوجوانوں نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، اور قربان جاؤ. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے
نہ روزہ کا حکم زمین پر آیا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا، حج کا حکم زمین پر آیا، لیکن جب نماز کی باری آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرش پہ بلایا۔ کہاں بلایا؟ بولیے، بولو نا بھائی، کہاں بلایا؟ عرش پہ بلایا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قربان جائیے، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی، یہی مسجد اقصی فلسطین میں ہے، یہ مسجد اقصی فلسطین میں۔ ارے جس مسجد کا تذکرہ قرآن کر رہا ہو، جس مسجد کا ذکر قرآن کر رہا ہو، بھلا ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم اسے کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ تو قربان جاؤ، ساری باتیں ہو گئی۔ جب لوٹنے لگے اللہ نے کہا میرے حبیب، میرے محبوب، تحفہ لیتے جائیے۔ کہا کہ یا اللہ کیا تحفہ؟ بولے 50 وقت کی نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے، چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ملا؟ بولے 50 وقت کی نماز۔ بولا ہاں ہاں ہاں، جائیے اللہ کے پاس کم کرائیے۔ میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، بنی اسرائیل کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اور عصر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت یہ 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتی تھی، یہ تو 50 وقت کی نماز ہے، کم کروائیے اللہ سے۔ گئے، یا اللہ نماز کچھ کم ہو جاتی۔ اچھا میرے محبوب 5 وقت کی نماز میں نے کم کر دیا۔ چلے، کتنی رہ گئی بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی کم ہوئی؟ بولے 5۔ بولا پھر جائیے، پھر گئے، پھر 5 کم ہو گئی۔ کتنی رہ گئی؟ 9 بار گئے، 9 پچے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ کتنی کم ہوئی؟ بولے کہ 45 کم ہو گئی۔ بولے کتنی رہ گئی؟ بولے 5 رہ گئی۔ بولے 1 بار اور جائیے۔ اچھا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ سوچتے ہوں گے آہا 1 بار اور چلے جاتے تو جھمیلے ختم تھا۔ نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں موسیٰ، مجھے اب نماز کم کرانے کے لیے اللہ کے پاس نہیں جانا ہے، مجھے شرم آتی ہے، میں بھی پڑھوں گا، میری امت بھی پڑھے گی۔ اللہ نے اس گفتگو کو سنا، میرے اللہ نے اعلان کیا میرے محبوب میرا وعدہ پکا وعدہ ہے، میرا اعلان پکا ہے میرے محبوب، میں نے آپ کو 50 وقت کی نماز دی تھی، میں نے کم کر کے وہ 5 وقت کی نماز رہ گئی ہے۔ آپ کی امت میرا جو بھی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا میں اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا کروں گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، ہماری جتنی بھی ماں بہنیں آئی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کبھی نماز کو قضا نہ کرنا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، یہ چھوڑنے والا عمل نہیں ہے۔ ایک مسجد کے بغل میں ایک آدمی کا گھر تھا، امام صاحب نے کہا کہ بھائی وہ بھینس پالتا تھا۔ بولے کہ تم بھینسیں چرائے گا کہ نمازوں پڑھے گا؟ اللہ حضرت آپ تو جانتے ہیں نا 25-30 بھینسیں ہیں میرے پاس، ہم کو ٹائم ہے، ٹائم نہیں ہم۔ تو امام صاحب نے کہا کہ سن، نماز پڑھے گا نا، یہ تیری بھینس جو دودھ دیتی نا اللہ دودھ کو بڑھا دے گا۔ بولا کی بول جی؟ بولا امی بھالو بول جی، اللہ دودھ بڑھا دے گا۔ بولا کہ جب دودھ بڑھائے گا تو ہم کل سے نماز پڑھیں گے۔ جب دودھ بڑھ جائے گا نماز کہاں پڑھیں گے؟ بولا آجا کل سے۔ 3 بجے بھور میں اٹھا، نہا دھو کر کے، گاؤں دیہات کا آدمی تو نہا دھو کر کے تیار ہو گیا اور تیل ول لگا اگا کر کے 4 بجے مسجد پہنچ گیا۔ 5 بجے آج اذان ہوئی، فجر کی نماز پڑھ کے جب گھر پہنچا دیکھا یہ ایک بھینس مر گئی۔ بولا اللہ ہے دیکھیے یہ تو بھینس مر گئی۔ دوڑا دوڑا مسجد گیا امام صاحب کے پاس، بولا امام صاحب غضب ہو گیا۔ بولا کیا ہوا؟ بولا ابھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر گھر گئے ہیں، یہ ایک بھینس مر گئی۔ تو امام صاحب بولے کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ کہا تم ڈر گئے؟ بولا نہیں ڈرے نہیں ہے۔ بولا جو گھر جو گھر آ گیا، ظہر کی اذان ہوئی، بڑا ڈرتے ڈرتے مسجد پہنچا کہ کہیں دوسری نہ چلی جائے۔ جیسے ہی ظہر کی نماز پڑھ کر وہ بیچارہ جب گھر پہنچا اتفاقاً کہ یہ دوسری بھینس مر گئی۔ یہ سر پکڑ کے وہیں بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ 5 وقت کی نماز ہے، 5 بھینس میری چلی جائے گی۔ ایک بھینس کا بچہ چلا رہا تھا۔ اچھا بھینس کے بچہ کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟
کی بولے نا اپنا بچہ، ہاں وہ چلا رہا تھا، نہ دانا کھا رہا تھا نہ پانی پی رہا تھا. تو یہ بولا بھینس والا کہ زیادہ چلاؤ مت، یہ 2 چلی گئی ہے، 2 فرض پڑھے ہیں چلی گئی ہے، تمہارے لیے فرض نہیں پڑھیں گے، صرف 2 نفل پڑھیں گے. نماز کے بولو نا کاج আছে কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে. ایک صحابی رسول ہے، مزدوری نہیں مل رہی ہے، بڑا پریشان ہو گئے، 3 دن ہو گئے، گھر میں فاقہ کشی کی نوبت آ گئی. تو بیوی کہتی ہے اے میرے سرتاج اپنی کاج کربین نا، یہ سنسار کیسے چلے گا؟ مان کے آپ بھوک برداشت کر لیں گے، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن یہ چھوٹا چھوٹا بچہ یہ بھوک برداشت نہیں کر سکے گا، کچھ تو انتظام کرو. یہ صحابی اور قربان جائیے رضوان اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میری بیوی غم نہ کرو، او میرا اللہ سب سے بڑا رزاق ہے. ہم تو جاتے ہیں بازار منڈی جاتے ہیں لیکن کوئی مجھے مزدور لیتا ہی نہیں. غم نہ کرو، 1 لوٹا پانی لے آؤ. بیوی گئی 1 لوٹا پانی لے آئی، یہ وضو بنایا، تازہ وضو بنایا، وضو بنا کر 2 رکعت نفل کی نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا. اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جاؤ جا کر دیکھو وہ چکی چل رہی ہے. اچھا بولیں کہ اوٹا گیہوں جو آٹا پیستے ہم لوگ کس کو کی بولیں اپنا چکی بولیں نا، کہ جاتا بولے، وہ جاتا چل رہا ہے، جا کے دیکھو تو جاتا چل رہا کہ نہیں. بیوی بھاگ کے گئی، دیکھی نہیں چل رہا، لوٹ کے آئی، بولا نہیں چل رہا. یہ صحابی کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے. ہو نہ ہو میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اے میری بیوی 1 لوٹا پانی اور لے آؤ. پھر بیوی گئی 1 لوٹا پانی لے آئی، پھر تازہ وضو بنائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی. نماز کے بعد دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ جا تو دیکھ تو جاتا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. تو بیوی بھاگ کر گئی، دیکھتی ہے، دیکھتی کیا ہے، جاتا چل رہا ہے، آٹا نکل رہا ہے. سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ. جاتا چل رہا ہے، آٹا نکل رہا ہے، چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے. بیوی کا خوشی کا ٹھکانہ نہیں. شوہر کو آواز دیا کہ آؤ دیکھو تو صحیح کیا غضب اللہ کا کرشمہ ہے. یہ برتن آٹا بھرو، یہ برتن میں بھرو، یہ برتن میں بھرو. گھر کے سارے برتن آٹا سے بھر گیا، اور جس برتن میں پانی دے بولے پانی پھینکو پہلے آٹا بھرو، وہ برتن بھی بھر گیا. اب عورت کی ذات، عورت بیوی نے شوہر سے کہی کہ میرے سرتاج، اے میرے پیارے شوہر، تھوڑا سا یہ جانتا کا پاٹ اٹھا کر دکھائیے ہم کو، آٹا نکل کہاں سے رہا، آٹا آ کہاں سے رہا ہے، تھوڑا یہ جانتا کا پاٹ اٹھا کر ہم کو دکھائیے نا. تو یہ نوجوان جیسے ہی جانتا کا پاٹ کو اٹھایا، آٹا کا گرنا بند ہو گیا. اور قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نوجوان گیا، سارا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ آج ہوا ہے میرے ساتھ میں. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان، اگر تو اس چکی کے پاٹ کو اٹھا کر نہ دیکھتا تو قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے نبی برحق بنایا ہے، قیامت تک اس چکی سے آٹا نکلتا رہتا، تیری نسلیں کھاتی رہتی، کبھی بند نہ ہوتا. یہ نماز کی برکت ہے. نماز نوازنا چاہتی ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے. اور قربان جاؤ نوجوانوں، حضور کی حدیث ہے کہ کوئی کاشتکار، اچھا ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، تو ایک بدو دیہاتی مزدور کسان، وہ دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو وہ کھرپی بولیں نا کہ اپنا پوسنی کھرپی، ہاں پوسنی، وہ کھیت میں کام کر رہا تھا، اور نظر پڑ گئی تو مٹی ہاتھ میں لگی ہوئی تھی، اور وہ کھرپی کو پوسنی کو چھوڑا، وہ دوڑا آیا، اللہ کے رسول کو سلام کیا، اپنا ہاتھ کو بڑھایا مصافحہ کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ہاتھ کو بڑھائے تو یہ دیہاتی، یہ بدو اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرا ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے جسم سے میں اپنے ہاتھوں کو ملا، مٹی لگی ہے، آپ کا ہاتھ گندا ہو جائے گا. اور قربان جائیے، جانتے ہو نوجوانوں، آمینہ کے لال
گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کے ہاتھوں کو پکڑا. اب پکڑنے کے بعد یوں اپنے قریب لایا اور ہونٹوں سے چوما اور آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو جو ہاتھ محنت و مشقت کرتا ہے، جو ہاتھ محنت و مشقت کرتے ہوئے گندا ہو جاتا ہے، مٹی لگ جاتی ہے، دھول لگ جاتی ہے، گرد و غبار لگ جائے، جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی. سبحان اللہ، کیا مقام ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی کاشتکار فجر کی نماز پڑھ کر کھیت میں چلا جائے، باغیچے میں چلا جائے، باغان میں چلا جائے، جس پودے میں ہاتھ لگا دے گا اللہ اس پودے میں برکت پیدا فرما دے گا. اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، نمازوں کی پابندی کرو. نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز دینا چاہتی ہے. آخرت کی تیاریوں میں سے یہ پہلی تیاری ہے. انشاءاللہ کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ. الحمدللہ. اچھا بول چھی کہ میرا سمے ہوتا چلا جا رہا ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. اچھا، جنت میں محل کون کون بنائیں گے انشاءاللہ؟ ایک بار آپ لوگ تیار ہو جائیے تو আমি আপনার জন্য দোয়া 10টি দোয়া করে দেব. কত দোয়া করব? কত দোয়া করব? 10টি. এখানে যেটে দোয়া হবে কবুল হবে, যেটে দোয়া হবে মকবুল হবে. আল্লাহর কোরআন কোচে ওয়াকাল রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा. ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी. एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया थी, गिर गई, ठोकर लगे, गिर गई. एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, मोटरसाइकिल खड़ी किया, वो बुढ़िया को उठाया. ए दादी उठ 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 उठ, चोट लगी ना क्या? उठ उठ उठ. दादी बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी. वो बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले. जन्नत में महल बना लो, ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा. ये अररिया जिला के अंदर में एक बस्ती है. अच्छा, अररिया जिला जाने ना अपना? ये तो पूर्णिया, हाँ, पूर्णिया के बगल में अररिया जिला है. मौलाना मंजूर अहमद नोमानी मदरसा दारुल उलूम 0 माइल अररिया, उन्हें, हाँ, मदरसा दारुल उलूम 0 माइल अररिया. वो कह रहे थे कि अररिया बस्ती के अंदर में एक गांव में एक मस्जिद थी. एक गरीब आदमी था, 3 बीघा जमीन का मालिक था. 3 बीघा. कतो बीघा? 3 बीघा, 4 बेटा. और क्या एक दिन उसके दिल में आया, चारों बेटे को बिठाया, बोला कि भाई एक बात है, मशवरा करना है. बेटे लोग बैठे, बोले अब्बा क्या मशवरा है? तो बाप ने कहा कि बेटा जब से हम पैदा हुए हैं इस मस्जिद को देख रहे हैं, ये मस्जिद ऐसी कैसी है, कोई इस मस्जिद को बनाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा. सारे लोगों ने अपने घर पुख्ता का बना लिया, मस्जिद फूस की है, ऊपर में टीन है, इसकी दीवारें टट्टी फूस की है. बेटा मेरे पास 3 बीघा जमीन है, अगर तुम लोग इजाजत दे दो 1 बीघा जमीन बेचकर हम मस्जिद बना दे. तो बेटों ने कहा कि अब्बा उस जमीन का मालिक आप हैं, हम लोग तो आपकी औलाद हैं, इजाजत की क्या बात है? आप 1 बीघा क्या 3 बीघा बेच के अब आप जो करना चाहें कर सकते हैं, हम लोग तरफ से कोई ये रुकावट नहीं है, इजाजत है. तो वो अल्लाह का बंदा 1 बीघा, गरीब आदमी 1 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह का घर बना दिया. अच्छा, ये कोई किस्सा नहीं सुना रहे, हकीकत, ये आंखों की देखी हुई कहानी. और बस्ती का नाम मैं आपको बताता, ज़हन में मेरी नहीं आ रही कि वो कौन सी बस्ती थी, कौन सा गांव अररिया जिला के अंदर में, जिसको तहकीक करना मौलाना मंजूर अहमद साहब 0 माइल अररिया 0 माइल पे ही मदरसा है, बहुत बड़ा इदारा है. उसी इदारे में वो पढ़ाते, शेखुल हदीस है, अभी मौजूद है, वो आलिम दिन मौजूद है. अल्लाह का घर बना दिया. इसका 4 बेटा, 6 महीने गुजरे, 3 बेटा दुबई कतर गया, 3 बेटा कमाने के लिए और दुबई कतर गया. अच्छा, इसके घर में मस्जिद जो बनाया भी जरा गरीब आदमी था, इसके भीटे में भी फूस का मकान था, 2 बीटे में 2 मकान था, उसी में ये गुजर बसर हो रहा था. लेकिन कुर्बान जाओ 6 महीने गुजरे, 3 बेटा सऊदी अरब कतर गया, और कुर्बान जाओ 4 साल नहीं गुजरे, 4 साल का वक्फा नहीं गुजरा, अल्लाह ने इसके चारों भीटे में पुख्ता का मकान बनाया. और आज जानते हैं, आज उस बस्ती में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं.
اس بستی کے اندر میں اس سے بڑا پیسہ والا کوئی نہیں. کتنی مسجدوں کو وہ بنا دیا, کتنی مسجدوں کو بنا دیا. ہم سے ملاقات ہے تو میں نے کہا کہ اللہ آپ کو بہت دے گا. تو ایک جملہ کہا کہ حضرت اللہ اگر ہم کو دیتا نہیں ہے تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کیسے کرتے ہیں. ہاں. اس لیے میرے بھائیوں نوجوانوں, یہ دنیا فانی ہے, فنا ہو جائے گی. آنکھیں بند ہونی, آنکھیں ایک دن بند ہو جائے گی. یہ سانسیں رک جائے گی. رہو دنیا میں رہ کے آخرت کی. دیکھیے اللہ نے دنیا میں پیدا اس لیے کیا کہ تم آخرت بنا لو, تم آخرت بنا لو, تم آخرت سوار لو. تو میرے بھائیوں دنیا میں رہ کے جنت میں محل بنا لو نا. مرنے کے بعد نہ جانے بیٹا یاد کرے یا نہ کرے, بیوی یاد کرے یا نہ کرے, بھائی یاد کرے یا نہ کرے, غم نہیں ہے. قربان جاؤ, جب تک اس دھرتی پر یہ مسجد قائم رہے گی اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. اور حشر کے میدان میں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے, من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا, عالی شان گھر بنائے گا. ہم زیادہ نہیں, آپ لوگوں نے پہلے چندہ دے دیا ہے. আমি আপনার জন্য 10টি দোয়া করব ইনশাআল্লাহ. আমি মুসাফির আছি, মুসাফিরের দোয়া রদ হয়ে না আলহামদুলিল্লাহ. اللہ کی بارگاہ میں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اس مجمع کے اندر میں بڑے بڑے زمیندار بیٹھے ہیں, پیسے والے بیٹھے ہیں. آپ نے پہلے بھی چندہ دیا ہے. انشاءاللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے بھی کچھ لوگوں کا پیسہ اللہ کے گھر میں جمع ہو جائے, اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے, اللہ کے گھر کے لیے اکٹھا ہو جائے. ہماری ماں بہنیں یہاں آئی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ماں بہنیں بھی اللہ کے گھر میں کچھ تعاون کر دے. تو ہے کوئی پہلا اللہ کا شیر انشاءاللہ, اللہ کا چہیتا بندہ, اللہ کا محبوب بندہ, اللہ کا پیارا بندہ 5000 টাকা দিতে পারেন আপনার জন্য আমি ইনশাআল্লাহ 10টি দোয়া করে দেব ইনশাআল্লাহ. ہے کوئی پہلے فہرست میں جس کا نام آ جائے کہ حضرت میری ماں نہیں ہے, میرا باپ نہیں ہے, انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے انشاءاللہ ہم 5000 روپے اس مسجد کے اندر میں چندہ دینا چاہتے ہیں, اس تعاون کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ میرا اللہ اس کا جزا اس جہان میں بھی عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے, میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے. انشاءاللہ ہے کوئی سخی ہے کوئی سخی ہے, ایک জন ইনশাআল্লাহ তৈয়ার হয়ে যান. আর আপনার জন্য আমি 10টি দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ. প্রথম জন जिनका नाम ফেরিস্ত पहले ফেরিস্ত में जिसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह, पहला कोई सखी 5000 টাকা দিতে পারেন इंशाअल्लाह. है कोई नौजवान, एक आदमी नकद है नकद दे दिए, नकद नहीं है तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा. अच्छा फोन पे है फोन पे कर दिए, पेटीएम है पेटीएम कर दिए, गूगल पे है गूगल पे कर दिए. खाली आप देने के लिए तैयार होइए या लेने के लिए तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह. है कोई पहले नौजवान, मेरा एक भाई कोई 5000 रुपए वाला, एक आदमी कम से कम तैयार हो जाए इंशाल्लाह. ওনার জন্য আমি 10টা দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ. कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो, कोई प्रधान हो, कोई मेंबर हो, कोई मास्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, कोई काश्तकार हो, कोई ताजिर हो, पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह. 5000 টাকা দিতে পারেন इंशाल्लाह. আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব. है कोई नौजवान है भाई इस मजमे के अंदर में? चंदा आपने पहले दे दिया है मुझे मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे भी एक आदमी चाहिए इंशाल्लाह 5000 रुपए वाला. एक कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह. देखना चाहता हूँ वो कौन माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा है, वो कौन बाप का लख्ते जिगर बेटा है. इंशाल्लाह अपने माँ बाप की ईसाल और सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद के अंदर में 5000 रुपए दान करने वाला हो, 5000 रुपए ताउन करने वाला हो, पहला कोई सखी, पहला कोई नौजवान, पहला कोई अल्लाह का शेर इंशाल्लाह. एक नौजवान कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह. आमीन. देखते चाहिए कि कौन वो अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा है. है कोई भाई, एक आदमी कोई भाई मेरे भाई 5000 रुपए वाला एक आदमी कोई इंशाल्लाह तैयार हो जाए. है कोई नौजवान है? एक कोई नौजवान, ए मेरा कोई भाई, ए माशाअल्लाह कोई एक आदमी. माशाअल्लाह. नारे तकबीर, जोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर. ए माशाअल्लाह. की नाम है? ये हमारे शेख अल्हम्दुलिल्लाह कारी हिफ्जुर रहमान साहब
मद्द ज़िल्लहु लाली दामद बरकातुहुम, इन्होंने अपने तरफ से 5,000 रुपये इंशाल्लाह ताउन किए, 1500 টাকা নগদ দিয়েছেন মাশাআল্লাহ, আর তারপরে 3500 টাকা ফোন পে করছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ এনার দানটা কবুল করে নো। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान और मन में, खेतों खलियान में, कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, प्रथम जन हो गेलो माशाअल्लाह। अच्छा, सौदा को मैं सस्ता करूं, कम से कम 5 आदमी जुड़ो मेरे भाई, 10 दुआ ले लो, आपके लिए भी वही 10 दुआ होगी। 1000 रुपये 500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? कम से कम 5 आदमी उठो अपनी अपनी जगह से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 10 दुआ नहीं है नो, इंशाल्लाह ये दुआ बड़ी सस्ती है, सौदा बड़ा